الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کو پروردگار عالم نے رحمت العالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج بڑا ہی مسرت اور خوشی کا دن ہے، اور 24 دسمبر کو جمعرات کے دن ہم عید الاعیاد منا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 24 دسمبر 12 ربیع المنور کی شب لگ چکی ہے، اور جیسے ہی دن طلوع ہوگا ہم عید الاعیاد منائیں گے۔ لیکن آج کی رات بھی یقیناً سرکار کی بعثت کی رات ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے، اور عید الاعیاد کہلاتی ہے، یہ عید عیدوں کی عید کہلاتی ہے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں خصوصاً امت مسلمہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ابنائے وطن کو بھی ہماری عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے، آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم میں رونق افروزی ہمارے لیے بڑی ہی نعمت، رحمت اور برکت کا باعث ہے۔ اسی لیے ہم سرکار کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ خوشی منانا صحابہ کرام کی سنت ہے، جس کی بنا پر ہم یہ میلاد النبی جس کو کہتے ہیں، یہ مولود سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سرکار کی اس عالم میں رونق افروزی کو مولود کہا جاتا ہے، میلاد کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہم ان خوشیوں میں کر رہے ہیں، طعام اطعام کا بہت ہی زیادہ انتظام کر کے 12ویں کی نیاز کر رہے ہیں، اور درود شریف پڑھ رہے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد رکھے ہیں، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میلاد ثانی ہو رہی ہے، قصیدہ برد شریف پڑھا جا رہا ہے، ہر طرف جو ہے خمخمے لگائے گئے ہیں، روشنی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل مہینہ شروع ہوتے ہی ہر دن مختلف مقامات پر ہو رہا ہے، جو یقیناً باعث رحمت اور باعث حصول برکات ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم کو یہ چاہیے کہ یہ خوشیوں میں ہم کو چاہیے کہ وہ شریعت کے حدود میں رہ کر ہم خوشی منائیں۔ 5 وقتہ نمازوں کے وقت الحمدللہ 24 دسمبر کو صبح 11 بجے دن چار مینار سے جلوس نکلے گا، اور یہ جلوس بالکلیہ طور پر پرامن ہونا چاہیے۔ کسی قسم کی ایسی چیزیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جو کچھ اس جلوس میں حصہ لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کی پہلے پابندی کریں۔ یہی نہیں بلکہ پولیس کی طرف سے جو پولیس کا جو چیزیں بتلاتی ہے پولیس،
وہ آئین کی روشنی میں ہم کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دین اسلام کے پورے تقاضوں کو آئین کی صورت میں ہی برتتے ہیں، اور اسی طرح ظاہری اعتبار سے جو بھی حکومت رہتی ہے اور پولیس رہتی ہے اس کے ساتھ ہم کو تعاون کرنا چاہیے، پولیس بھی ہمارے ساتھ یقیناً تعاون کرے گی۔ اور دوسرے چیزیں جو شریعت سے ہٹ کر ہیں، یہ زیادہ ناچنا کودنا اور جو ہے گاڑیوں کو اچھالنا کرنا، یہ ہمارے پاس یہ شعائر اسلامی کے خلاف ہے، اس لیے ہمیشہ ہمارا جلوس بڑا ہی پرسکون رہتا ہے، منظم رہتا ہے، اور ہم امن کے پیامبر ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امن کا پیام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم پرامن رہیں، اور شر پسند عناصر انشاءاللہ تعالی ایسی محفلوں میں نہیں رہیں گے، بلکہ وہ لوگ بھی رہیں گے جو ابنائے وطن کہلاتے ہیں، یقیناً وہ ہماری خوشیوں میں ساتھ رہتے ہیں، ان کو بھی برادران وطن کی حیثیت سے وہ شریک ہوتے ہیں، تو اپنا اسلامی نمونہ ہم کو پیش کرنا چاہیے۔ اور یہ مبارک دن جو سرکار کی بعثت کا ہے، سرکار نہ صرف اس عالم کے لیے بلکہ تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، تو جب سرکار کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تو ہم کسی کے لیے زحمت نہ بنیں، بلکہ ہم بھی سرکار کے امتی کہلاتے ہیں۔ اپنی سرکار کی رحمتوں کی جو بارش ہوتی ہے، رحمتوں کا نزول جو ہوتا ہے، اس کو مزید پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو بھی رحمتوں میں ڈھالنے کی نوجوانوں کو کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں اہل سنت والجماعت کے پاس بالکلیہ طور پر دلائل کے ساتھ جو ہے حق ثابت بتلائی گئی ہیں، صداقت پر مبنی ہیں، دوسروں کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اور سب کو نوجوانوں کو قرآنی تعلیمات پر اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پاک پر عمل کرنے کی بھی حتی الامکان نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم سرکار کے ایک سچے اور پکے غلام کہلانے کے مستحق قرار پائیں، اور قیامت کے دن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہم وابستہ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔